السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تقوی عبادت کی روح۔ آج ہم انشاءاللہ تقوی کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہ ہماری زندگی میں، ہماری عبادات میں کس قدر اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت ہے، پہلے وہ سنتے ہیں۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 اس وقت آپ نے سنی۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبيل والسائلین وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ نیکی یہی نہیں کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر، روز قیامت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے، اور اللہ سے محبت کی خاطر اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں کو اور غلامی سے نجات دلانے کے لیے دے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ نیز متقی لوگ وہ ہیں کہ جب عہد کریں، وعدہ کریں تو اسے پورا کریں، اور بدحالی، مصیبت اور جنگ کے دوران صبر کریں۔ ایسے ہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اصل نیکی تو وہ نیکی ہے جس میں انسان کا دل اللہ کی طرف مائل ہو اور وہ اللہ کی خاطر سب کام کرنے والا ہو، اس کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ درست ہو، خواہ وہ ایمان لانا ہو، خواہ وہ اپنا مال خرچ کرنا ہو، یا پھر صبر کرنا ہو، یا وعدہ پورا کرنا ہو، یہ سب کچھ وہ اپنے رب کے لیے کرتا ہو۔ ایسا ہی انسان متقی ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تقوی ہر نیکی کی بنیاد ہے۔ کوئی بھی اچھا کام جب انسان کرتا ہے تو اس کی بنیاد میں، اس کی فاؤنڈیشن میں تقوی کار فرما ہوتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ مجھے کوئی وصیت کیجیے، کوئی نصیحت کیجیے۔ انہوں نے کہا کہ تم نے مجھ سے وہی مطالبہ کیا ہے جو میں نے تم سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ آپ نے فرمایا، میں تجھے اللہ سے تقوی کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ ہر نیکی کی جڑ ہے۔ یعنی جس انسان کے دل میں تقوی ہوگا وہ جو بھی کام کرے گا وہ نیکی والا ہوگا، اس کے ہر کام کے اندر ایک خوبصورتی پیدا ہو جائے گی۔
تقوی ہمارے اعمال کو خوبصورت بناتا ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت کیجیے. آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں کیونکہ تقوی تمہارے سارے کاموں اور اعمال کو بہت زیادہ خوبصورت بنانے والا ہے، اس کو زینت دینے والا ہے. اب دیکھیے کہ ابو سعید خدری نے نصیحت کا کہا تو آپ نے تقوی ہی کی تلقین کی، اور جب حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے نصیحت کے لیے کہا تو بھی آپ نے ان کو تقوی کی تلقین کی. ابو سعید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تقوی ہر نیکی کی جڑ ہے، یعنی اس کی بنیاد میں ہے، اور ابو ذر کو کہا کہ تقوی ہر عمل کو خوبصورت بناتا ہے. ایک کو اعمال کے اس حصے کی بات کی جو سامنے نظر نہیں آتا، جو بنیاد ہوتا ہے یعنی نیت، اور دوسرے کو جو حصہ ظاہر نظر آتا ہے. کیونکہ جیسے ایک درخت ہوتا ہے نا تو اس کا ایک حصہ زمین سے اوپر ہوتا ہے اور ایک زمین کے اندر جو اس کی جڑ ہوتی ہے، تو جڑ ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن اگر جڑ خراب ہو تو درخت بھی خراب ہو جاتا ہے. تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ کچھ حصہ اوپر ہوتا ہے، اگر جڑ ٹھیک بھی ہو لیکن اگر اس کو باہر سے صحیح روشنی یا ہوا یا ضروری چیزیں نہیں مل رہی تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی خوبصورت نہیں رہتا، اس کے اندر بھی وہ جان نہیں ہوتی، وہ حسن نہیں ہوتا. تو اسی مثال سے آپ سمجھیے کہ جب انسان کے کاموں میں تقوی نہیں ہوتا، خواہ وہ اس کے دل سے تعلق رکھنے والے کام ہوں یا پھر ظاہری کام ہوں، تو جب تک تقوی نہ ہو تو انسان کا کوئی عمل بھی اچھا یا خوبصورت نہیں ہو سکتا، بہترین نہیں ہو سکتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پر جتنی بھی عبادات لازم کی ان کا بھی اصل مقصد یہ تھا کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا. کیوں عبادت کرو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو، اور دوسرا معنی کیا جائے تاکہ تم بچ سکو. تو آگے بڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ تقوی کا مطلب کیا ہے، کہ جو ظاہر و باطن کو خوبصورت بناتا ہے وہ دراصل ہے کیا چیز. تو تقوی کا جو لغوی مطلب ہے، ڈکشنری میننگ ہے، وہ یہ کہ یہ واو قاف یا سے مل کر بنا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز سے دور ہٹانا، ایک چیز کو دوسری چیز سے دور کرنا. تو متقی انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو نیک عمل کے ذریعے اللہ کی نافرمانی سے دنیا میں اور آخرت میں عذاب سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. یعنی تقوی وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان برائی سے بچتا ہے. تقوی ہی وہ موٹیویشنل فورس ہے جس کے ذریعے انسان نیکی کی طرف رغبت کرتا ہے، اور جب وہ حقیقی معنوں میں برائی سے بچتا ہے اور اچھے کام کرتا ہے تو پھر الٹیمیٹلی اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ آخرت کے عذاب سے بچتا ہے. اور اصطلاحی تعریف میں یہ آتا ہے کہ تقوی یا متقی وہ ہوتا ہے جو نیکی کے ساتھ ساتھ گناہ سے بچے. یعنی وہ لوگ جو اپنے فرائض ادا کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ اچھے عمل بھی کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ غلط کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ غلط کام جو ہیں وہ اچھے کاموں کا بھی اثر ختم کر دیتے ہیں. مثلا کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے علاوہ تہجد بھی پڑھتے ہیں، لیکن غیبت نہیں چھوڑتے، دوسروں کی برائیاں نہیں چھوڑتے، وعدہ پورا نہیں کرتے. تو ایسا شخص متقی نہیں کہلا سکتا، چاہے وہ سارا دن مصلی پہ کھڑا رہے، لیکن اگر اس نے سلام پھیر کے جو ہی کسی سے بات کی، اس کو تانا دیا، کسی کے ساتھ بد اخلاقی برتی، کسی کے ساتھ زیادتی کی، کسی کی برائی کی، تو اس کا صرف نماز پڑھ لینا اس کو متقی نہیں بناتا جب تک کہ وہ اپنی زبان کو بھی بری باتوں سے اور غلط قسم کی گفتگو سے بچاتا نہیں. تو جب تک انسان حرام کو نہیں چھوڑتا،
تو صرف حلال کھانے سے بات نہیں بنتی، اور پھر صرف حرام ہی کو نہیں چھوڑنا ہوتا، شک والی چیزوں کو بھی چھوڑنا ہوتا ہے تقویٰ میں، تو اس ڈر سے کہ کہیں وہ ہمیں حرام تک نہ لے جائے۔ امام راغب کہتے ہیں کہ شریعت میں تقویٰ یہ ہے کہ نفس کی حفاظت ایسی چیز سے کرنا جو گناہ میں ڈالتی ہو، یعنی جو چیزیں انسان کو گناہ کی طرف لے جانے والی ہیں انسان اس سے بھی بچے، اور یہ حرام چیز کو چھوڑنے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اس کی تکمیل یعنی یہ مکمل کب ہوتا ہے تقویٰ؟ جب انسان بعض جائز اور مباح کاموں کو بھی چھوڑ دے کہ اس کے کرنے سے پھر میں فلاں غلط کام میں پڑ جاؤں گا، تو اس سے بہتر ہے کہ میں اس راستے سے یہ کام نہ کروں۔ تو یہ ہر انسان کے دل کا معاملہ ہوتا ہے، اس کے شعور کا معاملہ ہوتا ہے، یہ اس کو خود ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ مجھے کون سا کام کب اور کیسے کرنا ہے، اور پھر ان کاموں سے بچنا ہے کہ جن سے نیکی برباد، گناہ لازم آتا ہو۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک شخص اچھی غذا کھاتا ہے، یعنی بیلنس ڈائٹ ہے اس کی، وہ ہر چیز لے رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بد پرہیزی بھی کر رہا ہے، یعنی کوئی ایسی چیزیں بھی کھا رہا ہے کہ جس سے اس کی جو صحیح قسم کی غذا ہے وہ بھی اس کے جسم کا حصہ نہیں بنتی۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے، خاص طور پر کیونکہ بیمار کو پرہیز زیادہ چاہیے ہوتا ہے نا، اگر کوئی شخص بیمار ہے، وہ سارا دن بہت نپا تلا کھانا کھا رہا ہے، ہر چیز کی احتیاط کر رہا ہے، لیکن کسی ایک وقت میں بیٹھ کے وہ سخت بد پرہیزی کر لیتا ہے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بعض اوقات ہفتے بھر کے جو پرہیز کیا ہوتا ہے اس کا بھی اثر چلا جاتا ہے۔ تو اسی طرح انسان جب تقویٰ اختیار کرنا چاہتا ہے تو اسے صرف نیک کام کی فکر نہیں کرنی کہ مجھے کرنے کے کام کیا، بلکہ یہ بھی فکر کرنی ہے کہ ان نیکیوں کو برباد کرنے والی کون سی چیز ہے۔ مثلاً بعض اوقات انسان اچھا کام کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، مگر اس کے اندر ریاکاری بھی ہوتی ہے، دکھاوا ہوتا ہے، تو اب کسی کو تو نہیں پتا، لیکن خود اس کو پتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیونکہ اس کا دل بتا رہا ہے اس کو کہ تم یہ ٹھیک نہیں کر رہے۔ دوسروں کے سامنے وہ بہت نیک ہے، لیکن حقیقی معنوں میں اللہ کی نگاہ میں وہ شخص متقی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس چیز سے نہیں بچ رہا کہ جو اللہ کو نظر آ رہی ہے، ان چیزوں سے تو بچ رہا ہے جو لوگوں کو نظر آ رہی ہیں، کیونکہ بعض اوقات ہم لوگوں کی نظر میں بہت نیک ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں نیک نہیں ہوتے، کیونکہ ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ درست نہیں ہوتا۔ ہم لوگوں کے ڈر سے بعض اوقات کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے ڈر سے نہیں کر رہے ہوتے، حالانکہ لوگ بعض اوقات ہمیں دیکھتے بھی نہیں، انہیں پرواہ بھی نہیں ہوتی ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہر جگہ دیکھتا ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ ساری بادشاہت زمین و آسمان کی اللہ ہی کے لیے، ہر چیز کا مالک تو وہ ہے۔ انسان کسی بھی غلط کام کے لیے آخر کہاں جا سکتا ہے؟ جہاں بھی جائے گا وہیں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ موجود ہے، وہ دیکھتا ہے۔ پھر اسی طرح تقویٰ کے لیے ضروری ہے کہ انسان بے مقصدیت چھوڑ دے، فضول کام چھوڑ دے، یعنی متقی انسان لغو اور بیکار کاموں سے بچتا ہے۔ جنت کی جو خوبی بیان کی گئی ہے قرآن مجید میں، اس میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ لا تسمع فیہا لاغیہ، وہاں تم کوئی لغو بات نہیں سنو گے۔ سورۃ النبأ میں آتا ہے لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، جنت میں لوگ لغو اور جھوٹ نہیں سنیں گے، یہ دو چیزیں وہاں نہیں ہوں گی۔ اب جو لوگ ان دو چیزوں کو دنیا میں نہیں چھوڑ سکتے، وہ پھر ان کا دل وہاں کیسے لگے گا، وہاں کیسے جا سکتے؟ کیونکہ وہاں جانے کی شرط یہ ہے کہ آپ یہ دو چیزیں چھوڑ دیں، کیونکہ وہاں کے ماحول کے ساتھ یہ چیزیں ایڈجسٹ نہیں کرتی، ایک جھوٹ زندگی سے نکل جائے اور دوسرے لغو، فضولیات، بیکار کی چیزیں۔ تو فیروز آبادی کہتے ہیں کہ تقویٰ سے مراد ہر اس چیز سے پرہیز کرنا ہے جس میں نقصان ہو، اور وہ ہے نافرمانی اور فضول کام۔ پھر اسی طرح خواہشات کی مخالفت کرنا، اپنی ڈیزائرز کے اگینسٹ جانا، یہ بھی تقویٰ کا حصہ ہوتا ہے۔
یعنی انسان اپنے نفس کی لذتوں کو چھوڑے اور خواہشات کے اگینسٹ جائے. پھر اسی طرح بچ بچ کے احتیاط سے زندگی بسر کرنا. مثلا جب آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ آپ کی صرف 2 آنکھیں نہیں ہوتی بلکہ 4 ہوتی ہیں. 2 آگے دیکھ رہی ہوتی ہیں، 2 پیچھے بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں، بلکہ دائیں بائیں بھی دیکھنا پڑتا ہے آپ کو. تب آپ سیف اینڈ ساؤنڈ اپنے ڈیسٹینیشن پہ پہنچتے ہیں. اسی طرح ایک متقی انسان جو ہوتا ہے وہ دنیا میں چاروں طرف دیکھ کر محتاط ہو کر چلتا ہے کہ کوئی چیز اس کے ساتھ نہ ٹکرائے اور وہ کسی چیز کے ساتھ نہ ٹکرائے. یعنی کوئی اسے اللہ کی نافرمانی کی طرف نہ لے جائے اور وہ خود بھی اپنے نفس کی خواہش کی وجہ سے کسی حرام کام میں یا کسی اللہ کی نافرمانی کے کام میں نہ پڑے. ایک آدمی نے ابو ہریرہ سے تقوی کے بارے میں پوچھا تھا. انہوں نے کہا کیا تم کبھی ایسے راستے پہ چلے ہو جو خاردار ہو، کانٹوں والا ہو؟ اس نے کہا جی ہاں. انہوں نے فرمایا پھر تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا جب میں کانٹوں کو دیکھتا تو اس جگہ سے کترا کر نکل جاتا یا اوپر سے پھلانگ جاتا. انہوں نے فرمایا یہی تقوی ہے کہ انسان ایسی چیزوں سے جو اس کو الجھانے والی ہوں، جو اس کو نقصان دینے والی ہوں، ان سے بچ کے نکل جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی ایسی ایک بات مروی ہے. پھر اسی طرح بعض بزرگ لوگوں نے تقوی کی تعریف یوں بھی کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس قول میں اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اللہ سے ڈرو جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے. اس کا معنی انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کی نافرمانی نہ کرو، اس کا ذکر کرو اور اس کو بھولو نہیں، یعنی ہر دم اللہ کو یاد رکھو، اس کا شکر کرو اور اس کی ناشکری نہ کرو. تو یہ ہے دراصل تقویٰ کہ انسان ہر دم شکر گزار رہے، اللہ کو یاد کرتا رہے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی سے پرہیز کرے. پھر اسی طرح ذرہ برابر برائی سے بھی انسان اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرے. ابو درداء کہتے ہیں کہ مکمل تقویٰ یہ ہے کہ انسان اللہ سے اتنا ڈرے کہ ذرہ برابر چیز سے بھی پرہیز کرے، یعنی چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچے، یہاں تک کہ بعض ایسی چیزوں کو بھی چھوڑ دے کہ جن کے بارے میں اسے یہ شک ہو کہ کہیں یہ حرام نہ ہو، یہ شک والی چیزوں کو، تاکہ اس کے اور حرام کے درمیان میں ایک اوٹ ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی اسے وہ دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اسے بھی وہ دیکھ لے گا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ معمولی نیکی اور معمولی گناہ جو ہے وہ حقیقت میں معمولی نہیں ہوتا. قرآن مجید میں آتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے. اب اس کی تفسیر میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں کہ کوئی بڑے بڑے انسان دھوکے دے کسی کو بزنس میں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، یعنی مثلا جیسے ایک بوتل پانی کی ہے اور اس کے اوپر اگر لکھا ہوا ہو 1 لیٹر، تو 1 لیٹر میں وہ 1 ملی لیٹر یا 2 ملی لیٹر کم ڈالے. اب گھر جا کے کسی نے اس کو ناپ تول کے تھوڑی دیکھنا ہے کہ 1 ملی لیٹر اس میں سے کم ہے. عام طور پر خریدنے والوں کو پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن وہ ہر ایک بوتل میں سے اگر 1 ملی لیٹر نکالتا جائے تو آپ دیکھیے کہ 1000 بوتل میں سے کتنا ہو جائے گا، 1000 ملی لیٹر ہو جائے گا، وہ 1 لیٹر ہو جائے گا. یا تو اب آپ دیکھیے کہ وہ تھوڑا 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 کرتے کرتے کتنا زیادہ ہو گیا. تو اس کو تطفیف کہتے ہیں. تطفیف کہتے ہیں معمولی چھوٹی سی ذرا حقیر سی کسی چیز کو حقدار کو نہ دینا، اس کے حق میں سے رکھ لینا. تو جو متقی ہوگا وہ 1 لیٹر کو واقعی پورا 1 لیٹر ہی کہے گا، اس میں سے کچھ بھی تھوڑا سا نہیں نکالے گا. اب جب اتنی سی چیز کوئی کسی کے مال میں سے یا حق میں سے لے لیتا ہے تو لینے والے کو بھی پتہ نہیں چلتا، وہ آپ کے بارے میں اچھا ہی گمان رکھتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہی دیا ہوگا آپ نے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز کوئی مال آپ لیتے ہیں ایسا کہ جو بڑی کوانٹٹی میں ہوتا ہے، لیکن وہ اتنا چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے کہ جب آپ کی شپمنٹ آتی ہے تو آپ اس میں سے ہر چیز کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے، بس ایک اسیسمنٹ ہی کرتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ڈالنے والے اس میں سے نکال بھی لیتے ہیں، کم ڈال دیتے ہیں. کس نے گننا، کون دیکھنے والا ہے؟
کون پوچھنے والا ہے. یہ ایٹیٹیوڈ اور یہ رویہ کس کا ہوگا؟ جو اللہ سے ڈرتا نہیں. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کہے گا کہ آج اگر میں نے کسی کو ایک آئٹم بھی کم دیا، 1000 میں سے ایک بھی یا 2 بھی کم دیے، تو لینے والے کو تو شاید نہ پتا چلے، لیکن قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی اس کو بھی مجھے دکھائے گا اور میرے مال میں سے اس کو بھی نکال لے گا. اور وہ کیا ہوگا مال اس وقت کا؟ اس وقت کی کرنسی ہمارے اعمال. تو متقی انسان اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتا ہے اور دوسروں کو اس کا حق پورا پورا دیتا ہے. پوائنٹس کا بھی وہ تو فکر کرتا ہے کہ مجھے یہ دینے پڑیں گے. پھر اسی طرح تقویٰ کا معنی یہ ہوتا ہے ایسی چیزوں سے بھی بچنا جن سے عام طور پر لوگ نہیں بچتے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کسی کو کہتا ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ کہتا ہے یہ تو سبھی کرتے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن متقی انسان نہیں کرتا، وہ میرے لیے اس میں کوئی جواز نہیں کہ سبھی کرتے ہیں تو میں بھی کر لوں. پھر تقویٰ کی روح یہ بھی ہے کہ جس چیز سے منع کر دیا گیا وہاں سے انسان دور رہے، اس کے قریب نہ پٹکے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے اور اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں. یعنی حرام کردہ چیزوں کے قریب بھی نہ پٹکو، کیونکہ اگر کسی کی زمین کے گرد یا کسی کے گارڈن کے مثلا آپ نے کوئی مثلا مرغیاں رکھی یا کوئی بکری رکھی یا کچھ، تو آپ اس کو ایسی جگہ رکھتے ہیں کہ جہاں وہ آپ کے نیبر کے گارڈن تک نہ جا سکے. اب اس کے لیے آپ یہ نہیں کرتے کہ بالکل اس کے نیبر کی ہیج کے پاس آپ اس کو باندھ دیں کہ کسی وقت وہ اندر سے منہ ڈال کے دوسرے کی طرف سے کچھ نکال لے. نہیں، آپ اس کو دور باندھتے ہیں کہ بھائی یہ کسی بھی طرح اس کے اندر نہ جا سکے. تو حرام چیزوں سے، ممنوع چیزوں سے جو ہماری ہے نہیں، اس سے دوری اختیار کیجیے کہ بھائی نہیں، ہمارے اس سے کوئی تعلق نہیں. کہاں یہ کہ کوئی انسان کسی کی چیز چوری کر لے یا کوئی جان بوجھ کے اٹھا لے یا اس کی اجازت کے بغیر ہی لے لے، کیا کیا بھرے گا قیامت کے دن. پھر اسی طرح تقویٰ کا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ دل میں کھٹک والی چیزوں کو بھی چھوڑ دیا جائے. یعنی جس چیز کے بارے میں شک آ جائے اس کو چھوڑ دیا جائے. ابن عمر کا قول ہے لا يبلغ العبد حقیقت التقوی حتی یدع ما حاک فی الصدر، کہ بندہ تقوی کی اصل حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ جو بات دل میں کھٹکتی ہو اسے بالکل چھوڑ نہ دے. یعنی جو چیز دل میں کھٹک رہی ہے اس کو نہ جب تک چھوڑ دے تو وہ متقی نہیں ہوتا. دوسری بات تقوی کے سلسلے میں یہ یاد رکھنے کی ہے کہ تقوی کا اصل مقام دل ہوتا ہے. یعنی تقوی کسی ظاہری لباس کا نام نہیں ہے یا کسی ظاہری عمل کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ دل کی حالت کا نام ہے. قرآن مجید میں سورۃ الحجرات میں آتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. جو لوگ اللہ کے رسول کے حضور اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، یعنی آپ کی مجلس میں آہستہ آواز سے بولتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت جو صحیح مسلم میں آتی ہے، اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ تقوی پہ بات کرتے ہوئے 3 دفعہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تقوی یہاں ہے. یعنی دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا. تقوی دل میں ہوتا ہے، اور دل کا معاملہ یا تو انسان کو خود پتا ہوتا ہے یا اس کے رب کو پتا ہوتا ہے. کوئی اور نہیں جانتا کہ ہم کوئی بھی کام کس نیت سے کرتے ہیں، کس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کس چیز کی کیا غرض ہوتی ہے. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی رکھنے کے لیے جو بھی نیک کام کرے وہ صرف اللہ کے لیے کرے اور صرف اس کی ظاہریت پر نہ جائے بلکہ اس کی روح کو بھی دیکھے، یعنی اس کی حقیقت تک پہنچے اور اسے حقیقی معنوں میں مکمل طور پر ادا کرنے والا ہو. آپ دیکھیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ظاہر میں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں لیکن وہ کام کی نہیں ہوتی. مثلا آپ کسی فروٹ کو لیجئے، اورنج کو لیجئے، بادام کو لیجئے، ڈرائی فروٹس میں سے آپ دیکھیں، اخروٹ کو لیجئے.
بظاہر دیکھنے میں کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن جب تک آپ اس کو توڑ کے اس کے اندر سے وہ چیز نہیں نکالتے تو اس کی خوبصورتی آپ بے شک ڈیکوریٹ کیے رکھے لیکن وہ فائدہ نہیں دے گی آپ کو۔ مثلا کینو کا جب آپ چھلکا اتار دیتے ہیں تو وہ اتنا خوبصورت نہیں رہتا جتنا وہ اپنے کور کے اندر ہوتا ہے۔ اسی طرح اور بھی چیزیں ہوتی، تو اوپر کی لیئر اگرچہ ضروری ہوتی ہے، خوبصورت بھی ہوتی ہے، بعض اوقات بہت ڈیکوریٹڈ ہوتی ہے، لیکن اصل مطلوب اور اصل مقصود کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر کا حصہ، اس کے اندر کی روح۔ تو کوئی بھی عمل جب ہم کریں، چاہے ہماری نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، کوئی بھی ہو، کچھ بھی ہو، ان ساری چیزوں میں صرف ظاہر کے ایکشنز کو نہ دیکھیں، بلکہ یہ بھی دیکھیں کہ کس جذبے کے ساتھ، کس نیت کے ساتھ، کس ارادے کے ساتھ، کس شوق کے ساتھ، کس محبت کے ساتھ ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ اس میں اللہ کی رضا کتنی مطلوب ہے اور بظاہر عمل کیسا ہے۔ تو ایمان والوں کو قرآن مجید میں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کا تقوی کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، اب کیا کرو؟ اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ حق ہے اس کا تقوی اختیار کرنے کا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم ہرگز نہ مرنا مگر یہ کہ تم مسلمان ہو۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر سورۃ النساء میں فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، بلا شبہ یقیناً ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی اور تمہیں بھی تاکیدی حکم دیا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو گویا پہلی امتوں کے لیے بھی تقوی لازم تھا اور ہمارے لیے بھی لازم ہے، اور پھر ہر جگہ اللہ کا تقوی۔ حدیث میں آتا ہے اتق اللہ حیثما کنت، کہیں بھی ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، مشرق میں ہو مغرب میں۔ بعض اوقات ہم مسجد کے اندر ہوں یا کسی دینی مجلس میں ہوں تو اس وقت تو ہمارا دل جو ہے وہ اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے، لیکن اگر ہم مال میں بازار میں تو ہم سب کچھ بھول جائیں، ایسا نہیں، وہاں بھی اللہ کو یاد رکھنا ہے، وہاں بھی ہمیں اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ خرید و فروخت اور ناپ تول میں ہم نے اللہ کو سامنے رکھ کے حاضر ناظر جان کے ہم نے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیک بتقوی اللہ فی سر امرک و علانیتہ، اپنے چھپے اور ظاہری دونوں کاموں میں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں تم کو۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا شخص وہ ہے جس کے اندر تقوی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی اللہ کے نزدیک عزت اسی کی ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے، ہر کام اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اپنا معاملہ کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کو عمومی نصیحتیں کی ان میں تقوی کا ذکر ضرور کیا۔ سلیمان بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو لشکر کا امیر مقرر کرتے، یعنی جب اس کو کوئی ڈیوٹی دیتے، تو اسے خاص طور پر اللہ کا تقوی اختیار کرنے اور اپنے مسلمان ساتھیوں سے بھلائی کرنے کی وصیت کرتے۔ آپ دیکھیں کہ آج بھی مختلف لوگوں کو مختلف ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں، ڈیوٹیز دی جاتی ہیں۔ جب آپ کسی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں تو وہاں ڈفرینٹ رولز ہوتے ہیں لوگوں کے، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ جب کسی کو کوئی ذمہ داری سونپتے تو ساتھ ہی کیا کرتے، خصوصاً لشکر وغیرہ کی لیڈر بناتے، تقوی کی بات کرتے، خاص طور پر تک کہ دیکھو اللہ سے ڈر کے معاملہ کرنا، ذمہ داری کو صحیح طور پر ادا کرنا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرنا۔ کیونکہ کوئی بھی وہ کام جو اجتماعی کام ہوتا ہے جس میں سب مل جل کے کام کرتے، ایک ٹیم ورک ہوتا ہے، جب تک انسان اس میں اپنے دوسرے ساتھیوں کا خیال نہیں رکھتا تو اس کے اندر وہ خوبصورتی ہی نہیں پیدا ہوتی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا تھا گورنر بنا کر، تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی وصیت کرے، تو آپ نے فرمایا علیک بتقوی اللہ ما استطعت، جتنی تم میں استطاعت ہے اتنا تم اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو ہر لیڈر کے لیے بھی ضروری ہے، ہر ذمہ دار شخص کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر اللہ کا تقوی ہو۔ اور پھر فرمایا ہر پتھر اور درخت کے پاس اللہ کا ذکر کرو،
سبحان اللہ، کیا خوبصورت نصیحت ہے. یعنی کہیں بھی جاؤ، کہیں سے بھی گزرو، کسی بھی راستے سے، کسی پہاڑ پہ جاؤ یا کسی سمندر پہ جاؤ یا کسی درخت کے پاس سے گزرو تو اسے دیکھ کے یعنی اللہ کو یاد کرو، سبحان اللہ کہو. یعنی کہ اللہ کی محبت تمہارے دل میں آنی چاہیے اللہ کی کریشن کو دیکھ کر. اور جب تم کوئی برائی کرو تو اسی وقت توبہ کر لو. مخفی برائی کی یعنی چھپ کے کہیں برائی کی تو چھپ کے توبہ کرو، سب کے سامنے کوئی برائی کی تو سب کے سامنے توبہ کرو. یعنی جیسا گناہ ویسی ہی توبہ. اب یہ کہ جب انسان یہ تقوی اختیار کرتا ہے تو پھر انسان کو حاصل کیا ہوتا ہے، ملتا کیا ہے، فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا. تو اس کے کچھ فائدے ہم ذکر کریں گے جو قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دوستی ملتی ہے. واللہ ولی المتقین، سورۃ الجاثیہ میں آتا ہے اللہ متقی لوگوں کا دوست ہے. پھر اللہ کا ساتھ ملتا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے. یعنی جو صرف اللہ کے ڈر سے اپنا کام صحیح کر رہا ہے اکیلے بھی، تو اس کو اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے. فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، سورۃ آل عمران میں آتا ہے اللہ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے. یعنی کسی کو نہیں پتا، لیکن آپ اپنے دل سے خیر خواہ ہیں کسی کے، اس کے پیٹھ پیچھے اس کی خیر خواہی کر رہے ہیں صرف اللہ سے ڈر کے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو چھوڑ دے؟ پھر اعمال کی قبولیت کی وجہ ہی تقویٰ ہے. حابیل اور قابیل کے درمیان جب اختلاف ہوا تھا تو قابیل کو حابیل نے کیا کہا تھا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ متقی لوگوں سے ہی قبول کرتا ہے، قربانی ہو، صدقہ ہو، نیک کام ہو. پھر اسی طرح خوف اور غم سے نجات ملتی ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. آگاہ رہو، اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، وہ جو ایمان لائے اور وہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں. پھر اسی طرح دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، متقین کا گھر کتنا اچھا ہے. پھر اسی طرح ہر طرح کی خیر ملتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں کیونکہ تقوی ہر خیر کو اکٹھا کرنے والا ہے. یعنی جب تمہارے اندر تقوی ہوگا تو ہر طرح کی بھلائی نصیب ہوگی. دشمن کے مکر و فریب سے نجات ملتی ہے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر سے کام لیتے رہے اور تم نے تقوی کو اپنائے رکھا تو دشمنوں کے مکر و فریب سے تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا. اب دیکھیے کہ دنیا کے حالات جیسے بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو عمومی طور پر ایک ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. کہیں پر بھی ہو، ویسٹ میں ہو، ایسٹ میں ہو، کسی اسلامی ملک میں ہو، کسی دوسرے ملک میں ہو. آپ دیکھیے کہ جب وہ ایسے لوگوں کے بیچ میں رہ رہے ہوتے ہیں جو ان کے اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں تو اور طرح کا خوف ہوتا ہے. جب وہ کسی اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں تو اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کب کوئی اٹیک کر دے. آپ دیکھیے کتنے علاقے کے مسلمان جو ہیں وہ اس وقت کتنی پریشانی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو ان کو دیکھ دیکھ کے باقیوں کو بھی خوف آتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہاں کیا ہو جائے. تو دشمن کی چالیں، اللہ کا وعدہ ہے کچھ نقصان نہیں دیں گے اگر تمہارے اپنے اندر تقوی پیدا ہو. تم اللہ سے ڈر کر صحیح کام کرنے لگ جاؤ، تمہاری حفاظت کا ذمہ پھر اللہ کے اوپر ہے. پھر اسی طرح معاملات میں آسانی ہوتی ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر معاملے میں آسانی پیدا کر دے گا. پھر مشکلات سے نکلنے کا راستہ ملتا ہے، رزق میں آسانی ہوتی ہے. سورۃ الطلاق میں آتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو وہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا اور اسے وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. پھر اسی طرح گناہوں کی معافی مل جاتی ہے، اجر بڑا ہو جاتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. پھر قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا. معاذ بن جبل سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا تمام لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب متقی ہیں، خواہ وہ کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو، کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو.
دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو، لیکن اگر ان کے اندر اللہ کا ڈر ہے اور وہ صحیح کام کرنے والے ہیں اللہ کی خاطر، تو پھر اللہ تعالیٰ کا قرب ان کو نصیب ہوگا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ فرمایا قیامت کے دن متقی لوگ میرے دوست ہوں گے، اگرچہ وہ نسب میں قریب ہوں یا نہ ہوں، یعنی میرے خاندان میں سے ہوں یا نہ ہوں، تب بھی جن کے اندر تقویٰ ہوگا وہ قیامت کے دن میرے قریب ہوں گے. پھر اسی طرح قیامت کے دن کی تکلیفوں اور غموں سے نجات سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اور اللہ نجات دے دے گا ان کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کی کامیابی کی بنا پر، وہاں ان کو کوئی تکلیف نہ ہوگی اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. سورۃ النبا میں آتا ہے ان للمتقین مفازا، متقیوں کے لیے یقیناً کامیابی کا ایک مقام ہے. سورۃ القصص میں آتا ہے والعاقبۃ للمتقین، انجام تقوی والوں کا ہی اچھا ہے. آخرت کے درجات کی بلندی بھی انہی کے لیے ہے. والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں وہ قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے جن کے اندر تقوی نہیں. پھر اسی طرح جنت میں داخلہ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں کو سب سے زیادہ کون سی چیز جنت میں داخل کرے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کا تقوی اور اچھا اخلاق. اور حقیقت یہ ہے کہ جس کے اندر اللہ کا ڈر ہو اس کا اخلاق خود بخود ہی اچھا ہونے لگتا ہے، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے نا، تو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا. پھر ایسے لوگوں کے لیے جنت کے بالا خانے ہیں خوبصورت. لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیہ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد. لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا ان کے لیے بالا خانے ہیں جن کے اوپر خوب بالا خانے بنائے ہوئے ہیں، جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. ایسے لوگ جنت کے وارث ہوں گے. تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں کو بنائیں گے جو متقی ہوں گے، یعنی وہ لوگ جنت کے وارث ہوں گے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ترین جگہ ملے گی قیامت کے دن. اس مجلس میں بیٹھنے کا موقع ہوگا جن کے اندر تقوی ہوگا، جس کا ذکر سورۃ القمر میں بھی آتا ہے ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. بے شک بچ کر چلنے والے باغوں اور نہروں میں ہوں گے، یعنی تقوی والے باغوں اور نہروں میں ہوں گے سچائی کی مجلس میں. مقعد صدق، عظیم بادشاہ کے پاس، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جو بے حد قدرت والا اقتدار والا بادشاہ ہے. یعنی جو تقوی والے لوگ ہیں قیامت کے دن اللہ کا دیدار کر سکیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ان کے سامنے نزول فرمائے گے اللہ کا دیدار کرنے کے لیے، تو انبیاء ہوں گے، شہداء ہوں گے، متقی لوگ ہوں گے کہ جن کو یہ عظیم الشان مجلس نصیب ہوگی. اس سے آگے، اس سے بڑی، اس سے عظیم اور اس سے خوبصورت کوئی مجلس ہے ہی نہیں. آپ دیکھیے کہ لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے نا کہ ہم کسی گرینڈ پارٹی میں جائیں، کسی زبردست قسم کی شادی میں جائیں جہاں بہت رونق ہو، مزے مزے کے کھانے ہوں اور خوب انجوائے کریں، اچھے اچھے کپڑے پہنے. کچھ دنیا کی کوئی بہترین سے بہترین رونق والی مجلس بھی آخرت کی اس مجلس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی کہ جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود لوگوں کی مہمانی کر رہے ہیں. اس سے بڑا مقام کیا ہوگا. لیکن اس کو پانے کے لیے تقوی ضروری کہ ہر معاملے میں پھر سوچ سمجھ کر آگے بڑھے انسان. اب آپ دیکھیے کہ جتنے نیک عمل ہیں ان کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو، وہ تقوی کی روح پیدا کرنے کے لیے. مثلا نماز ہے جو عبادت کا سب سے اہم حصہ ہے. اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پہ ڈٹ جائیے. ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، وہ تو ہم خود آپ کو دیتے ہیں اور انجام تو تقوی ہی کا بخیر ہوتا ہے. یعنی نماز کے ساتھ تقوی کا ذکر کیا گیا
اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ نماز اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سرگوشی کرتا ہے انسان. حدیث میں آتا ہے تم میں سے جب کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ کھڑا دراصل اپنے رب سے وسپر کر رہا ہوتا ہے, سرگوشی کر رہا ہوتا ہے. تو چاہیے کہ وہ دیکھے وہ کیسی سرگوشی کر رہا ہے. تو وہ اس کس کی سرگوشی, یعنی وہ سرگوشی ہوتی ہے چپ کے کسی سے باتیں کرنا. اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ چپ کے کسی سے باتیں کر رہے ہیں تو آپ کی پوری توجہ اس کے ساتھ ہوگی. جس کے لیے آپ کے دل میں کوئی جگہ ہو نا, اس سے آپ اپنے سیکریٹس, اپنے راز اور اپنی پرائیویٹ باتیں جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں. تو جس شخص کے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ نماز میں پھر اللہ کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جاتا ہے. لیکن افسوس یہ کہ ہماری نمازوں میں زیادہ تر باتیں لوگوں سے ہو رہی ہوتی ہیں یا اور کچھ چیزیں چل رہی ہوتی, کئی تھاٹ پروسیسز چل رہے ہوتے ہیں. ویسے بھی آپ دیکھیے کہ نماز جو ہے وہ اللہ سے قربت کا ذریعہ نا, کہ بندہ مومن جب نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے بالکل سامنے ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ تو سامنے ہے لیکن ہم ہی سامنے نہیں ہیں, ہمارا دل ادھر ادھر گھوم رہا ہے, کہیں اور ہے. پھر اسی طرح روزہ جو ہے, جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزے کا مقصد بھی یہی بتایا گیا کہ لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. یعنی اس میں بھی دراصل تقوی ہی کا حکم ہے, کیونکہ روزہ تو صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے, کیونکہ اس سے تو صرف ایک فاقہ ہی ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض روزے دار کو روزے سے بھوک کے سوا کچھ نہیں ملتا, اور بعض قیام کرنے والوں کو کھڑے ہونے کے سوا, یعنی رات جاگنے کے سوا کچھ نہیں ملتا. اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر صرف راتوں کو, رمضان کی راتوں کو جاگنا یا دن میں کھانے پینے سے پرہیز کرنا, اس سے کچھ حاصل نہیں. یہ روزہ نہیں. روزہ تو یہ ہے کہ انسان اللہ کے ڈر سے جس طرح کھانا چھوڑ رہا ہے ایسے ہی جھوٹ, غیبت, چغلی, فضول باتیں, یہ سب کچھ چھوڑ دے. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا جس نے بری باتیں اور جھوٹ نہ چھوڑا, اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. اسی لیے اگر کوئی روزے کی حالت میں جھگڑنے بھی آئے تو آپ کیا کہیں, انی صائم, میں تو روزے سے ہوں, میں جھگڑا نہیں کر سکتا, میں اس کا جواب نہیں دے سکتا. پھر اسی طرح زکوٰۃ جو ہے وہ بھی دراصل تقویٰ پیدا کرنے کے لیے ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی, بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا. فرمایا میرا عذاب میں اسے پہنچاتا ہوں جسے میں چاہتا ہوں, اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے. سو میں اسے ان لوگوں کے لیے ضرور لکھ دوں گا جو ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں, یعنی جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. یعنی جب انسان کے دل کے اندر تقوی ہوتا ہے تو ہی وہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کر سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو, 5 وقت نمازیں ادا کرو, 1 مہینے کے روزے رکھو, دل کی خوشی سے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو. تو یہ جو دل کی خوشی سے مال دینا ہے, مال تو آپ ظاہری ایک کام کر رہے ہیں نا, اپنا مال نکال رہے ہیں, لیکن روح کیا اس کی, دل کی خوشی سے اللہ کی خاطر, اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اور اپنے امیر کی اطاعت کرو, تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. پھر آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. وہ لوگ جنہیں اللہ کے ذکر اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے نہ کوئی خرید و فروخت, وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی. یعنی وہ کیوں اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں اور اللہ کا ذکر کیوں کرتے ہیں اور نمازیں کیوں پڑھتے ہیں, کیونکہ انہیں اس دن کی فکر ہے. تو یہ حقیقت میں تقوی ہی ہوتا ہے جو انسان کو اس دن کی فکر لگاتا ہے, ورنہ انسان غافلوں کی طرح جیتا ہے. اور ایسے لوگ زکوٰۃ دے کے بھی اللہ سے ڈرتے ہیں. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. اور وہ کہ انہوں نے جو کچھ دیا وہ اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ تقوی ہی انسان کو اس بات پر اکساتا ہے کہ زکوٰۃ میں اچھی چیز نکالے. جب کسی کو صدقہ دے یا کوئی دوسرے کی مدد کرے تو اچھی چیز ہی اس کو دے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کو
صدقے کا عامل بنا کے بھیجا گیا. جب وہ اس شخص کے پاس پہنچا جس سے اس نے زکوٰۃ وصول کرنی تھی تو اس نے کیلکولیشن جب کی تو ایک بڑی عمر کی بنت مخاض اونٹنی جو تھی وہ زکوٰۃ میں نکلتی تھی. تو کلیکٹر نے کہا، جو زکوٰۃ کلیکٹ کرنے والا تھا، کہ تم مجھے یہ اونٹنی دو گے. جو دینے والا تھا وہ کہنے لگا اس کا کیا فائدہ ہوگا آپ کو، نہ تو یہ دودھ دیتی ہے، نہ یہ بچے پیدا کرتی ہے، نہ یہ سواری کے قابل ہے. میں اس کے بدلے تمہیں ایک جوان صحت مند اونٹنی دیتا ہوں جو کسی فائدے کی بھی ہوگی. سبحان اللہ، یہ کیا چیز تھی کہ جس نے وہ چیز جو وہ دے دیتا تو اس کا فریضہ ادا ہو جاتا، وہ دینے کی بجائے ایک بہترین چیز دی. تو لینے والے نے کہا کہ نہیں، میں I'm not allowed، میں تو اس طرح نہیں لے سکتا جب تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھوں. تو بہرحال اس نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ کی خدمت میں سب آیا، تو آپ نے اس شخص کو بھی یعنی بلا لیا، وہ بھی ساتھ آ گیا. تو آپ نے اسے فرمایا کہ تجھ پر فرض تو وہی ہے جو تجھے بتایا گیا ہے، یعنی وہ بڑی عمر کی اونٹنی، لیکن اگر تو خوشی سے نیکی کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے اس کا اجر و ثواب عطا کرے گا، اور ہم تجھ سے یہ قبول کر لیتے ہیں. میں نے کہا یہ رہی وہ، یعنی وہ لے کر ساتھ آیا تھا. اے اللہ کے رسول، میں اسے لے آیا ہوں، آپ اسے قبول کر لیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وصول کر لی اور اس کے مال میں برکت کی دعا دی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف تقوی ہی انسان کو مینٹلی اتنا الرٹ کرتا ہے کہ جو اسے نیکی کرتے وقت بہترین نیکی کا سجھاتا ہے کہ اس سے اچھی اور اس سے بہتر کیا کر سکو. اور یہ تقوی ہی ہوتا ہے کہ انسان صدقے خیرات میں، خصوصاً زکوٰۃ میں، خبیث چیز دینے سے بچتا ہے، کیونکہ ایسی چیزیں جو انسان خود استعمال نہ کر سکتا ہو ان کو اٹھا کر زکوٰۃ میں دے دے تو اس سے اس کا حق ادا نہیں ہوتا ہے، اس سے وہ تقوی کی روح سامنے نہیں آتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ایک زکوٰۃ کا مال اکٹھا کرنے کے لیے بھیجا تو اس نے ایک بہت کمزور سا اونٹ کا بچہ دے دیا. اس نے کہا میں بس یہی دوں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ایک ایسے شخص کو صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجا، لیکن فلاں شخص نے کمزور سا بچہ دے دیا ہے. اللہم لا تبارک فیہ ولا فی ابلہ، اللہ نہ اس میں اور نہ اس کے اونٹوں میں برکت دے، یعنی کسی چیز میں برکت نہ ہو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات اس شخص کو پہنچی تو وہ ڈر گیا اور ایک اچھی بلی اونٹنی لے کر آیا اور کہنے لگا میں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے لیے دعا کی کہ اللہ مبارک فیہ و فی ابلہ، اللہ اس کو بھی برکت دے اور اس کے اونٹوں میں بھی برکت. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کے اندر اگر تقویٰ ہوتا ہے تو نمبر ایک وہ نیکی یا عبادت خوشی سے کرتا ہے، بھاگ دوڑ کے کرتا ہے، اس عبادت کی تکمیل کرتا ہے، پورے طور پر اس کو ادا کرتا ہے، اور پھر اس عبادت کے اندر ایک چاشنی ہوتی ہے، ایک لطف ہوتا ہے اور ایک خوشی نصیب ہوتی ہے اس کو. پھر اسی طرح حج، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زادرہ لے کے جاؤ ساتھ، بہترین زادرہ تقویٰ ہے، وہ بھی ساتھ لے کے جانا، صرف حج نہیں کرنا بلکہ تقویٰ کے ساتھ حج کرنا، کیونکہ ان خیر الزاد التقویٰ. پھر صدقات، ان کو بھی اللہ کی خاطر دینا چاہیے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ اعمال آپس میں فخر کرتے ہیں، ایک عمل کہتا ہے میں تم سے بہتر، دوسرا عمل کہتا ہے میں بہتر ہوں، تو صدقہ کہتا ہے میں تم سب سے افضل ہوں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صدقہ خیرات جو ہے وہ ایک افضل عمل ہے، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید دیتا ہے، وہ اور خرچ کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے اور دن رات کی فیاضی سے اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس نے آسمان و زمین پیدا کرنے سے کتنی فیاضی کی ہے، لیکن اس کے دائیں ہاتھ میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، جو تھا وہ وہی کا وہی ہے. پھر صدقہ جو ہے ہم سب جانتے ہیں کہ گناہوں سے بھی بچاتا ہے. تو تقویٰ کا ایک معنی کیا ہے کہ انسان گناہوں سے بچے، اور گناہوں سے بچاتا بھی اور گناہوں کو مٹاتا بھی ہے. پھر اسی طرح چھپا کے صدقہ دینا کہ کسی کو بھی نہ پتہ چلے.
پھر یہ تقویٰ جو ہے صرف عبادات میں نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں بھی ہوتا ہے، کہ ہم کسی کے ساتھ ڈیل کیسے کر رہے ہیں، چاہے بچے اور پیرنٹس ہو، چاہے ہسبینڈ وائف ہو، چاہے سسرال ہو، کوئی بھی ہو، چاہے آپ کے بزنس پارٹنرز ہو، دیکھا یہ جائے گا کہ آپ کا ان سے معاملہ کیا ہے. جس شخص کا معاملہ بندوں کے ساتھ درست نہیں، وہ ان کی کیئر نہیں کرتا، ان کا حق نہیں پہچانتا، وہ متقی کہلانے کے لائق ہی نہیں. تو یہ ہمارا ایک ٹیسٹ ہے، ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم تقویٰ کی راہ اختیار کریں. قرآن مجید میں آتا ہے وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، تم درگزر کرو تو یہ تقویٰ سے قریب تر ہے. تو گویا درگزر کرنا، دوسرے کو معاف کر دینا، یہ کیا ہے؟ تقویٰ کے قریب تر ہے. عدل کرنا یعنی لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا، غصہ پی جانا اور لوگوں سے درگزر کرنا، یہ بھی تقویٰ کی علامت ہے. لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا، ورنہ تو انسان صرف ظاہری اچھے اخلاق برتتا ہے، پیچھے تو پھر مذاق بھی اڑاتا ہے. لیکن جو شخص اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے وہ جہاں بھی ہوگا اللہ اس سے راضی ہوگا. پھر زبان کی حفاظت کرنا. ابو سعید کہتے ہیں کہ جب آدمی صبح کرتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء زبان سے کہتے ہیں ہمارے معاملے میں اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرو. اگر تم سیدھی نہیں تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تم ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. پھر اسی طرح تقویٰ اس بات کو میک شور کرتا ہے کہ آپ بات درست کر رہے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ الاحزاب میں، یہ آیت بھی خطبہ نکاح میں شامل ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور انصاف کی بات کیا کرو، وہ تمہارے تمام کاموں کو درست کر دے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بلا شبہ اس نے بہت بڑی کامیابی پائی. پھر اسی طرح رشتوں کو جوڑنے کے معاملے میں واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. پھر اتقوا اللہ وصلوا الارحام، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھا جائے. پھر انسان اپنے آپ کو شر سے بچانے لگتا ہے. پھر انسان اور بھی بہت سے اپنے معاملات کو درست کر لیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے. اب یہاں میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم عام طور پر اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی بات تو کرتے لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے. اپنے اپنے ماحول، اپنے اپنے حالات اور اپنے اپنے طور پر ان ساری حدیثوں کو سامنے رکھ کر دیکھیے کہ ہم تقوی کے کس معیار پر کھڑے. اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے، بندوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے، نماز کا کتنا شوق ہے، اس کی طرف کتنا دوڑ کے جاتے ہیں، کتنی محبت ہے اس سے، کتنی فکر ہے اس کی، اور اس کے مقابلے میں اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک ہے، انسانوں کے ساتھ ہماری کیسی ہمدردی. پھر اسی طرح تقوی میں سے نرمی کرنا بھی تقوی کا حصہ ہے. خادموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ سب چیزیں تقوی سے تعلق رکھتی ہیں. اور پھر تقوی کے حصول کی دعائیں بھی ہمیں دی گئی ہیں. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور غنا کا سوال کرتا ہوں. اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اے اللہ تو میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر اور اسے پاکیزہ بنا دے، تو ہی پاکیزہ بنانے میں سب سے بہتر ہے اور تو ہی اس کا کارساز اور مولا ہے. تو یہ تھی چند باتیں تقوی کے حوالے سے. خلاصہ ان کا یہ ہے کہ تقوی ہر نیکی کی بنیاد میں ہے، ہر نیکی کی جڑ ہے. تقوی انسان کو نیک کاموں پہ ابھارتا بھی ہے. تقوی انسان کو نیک کاموں پر استقامت دینے کے لیے بھی فائدہ دیتا ہے، اور تقوی انسان کو دنیا کی مشکلات کے علاوہ آخرت کے عذاب سے بھی بچنے کی صلاحیت عطا کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قابل قبول ہے اگر انسان اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارتا ہے. اب آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی بات آپ کرنا چاہیں تو آپ ضرور کیجیے. آپ کے سوال سے ہو سکتا ہے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے. تو سب سے پہلے ہم تقوی سے جو ریلیٹڈ ہے اسی پر بات کر لیتے ہیں. اور یہ جو کارڈ اس وقت آپ کو دیے گئے ہیں، یہ تقوی کو حاصل کرنے کے
یہ جو دونوں دعائیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں یہ اس کی بیک سائڈ پر ہے. اگر آپ کارڈ کو فولڈ کر لیں اور فولڈ اس طرح کریں کہ یہ پرنٹڈ حصہ جو ہے یہ باہر آ جائے. ٹھیک ہے, اگر کسی کے پاس نہیں تو لے لیجیے. میں نا ذرا یہ دعائیں ایک دفعہ آپ کو کہلوا دیتی ہوں تاکہ صحیح پروننسیشن کے ساتھ آپ ان کو پڑھ سکیں. اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے, یعنی کہ ہم اگر اس ایک تقوی کے فائدے آپ نے پڑھے کہ کیا کیا اس کے فائدے ہیں اور کہاں کہاں انسان کو کام دیتا ہے کہ اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے اور اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے اور جنت اور اللہ کا دیدار اور قرب, یعنی گویا یوں لگتا ہے کہ ساری چیزوں کی تہ میں اصل میں تو تقوی ہی ہے. اگر وہ ہوگا تو وہ ہر چیز کو آگے بڑھائے گا. تو پھر ہمیں حاصل کیسے ہو, کیا کریں؟ سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے جو چیز چاہیے نا وہ اللہ سے مانگ لیں, اور اسی کے لیے یہ دعائیں بھی تیار کی گئی. اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے بیڈ روم میں چاہے آپ اس کو ڈریسنگ پہ یوں رکھ دیں, چاہے آپ اس کو سامنے کر دیں, کہیں لگا دیں وال پر, کچھ بھی کریں, کہیں رکھ دیں, ایک ٹائم مقرر کر لیں. مثلا میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا دیتی ہوں کہ میں صبح اٹھ کر جو سب سے پہلا ڈرنک لیتی ہوں ہنی واٹر جیسے, تو میں نے اس کے ساتھ لازم کارڈ بھی رکھا ہوا. اب کیا کرتی ہوں, جب پانی پینے میں تھوڑا سا تو ٹائم لگتا ہے نا, اور آپ یہ بھی نہیں کرتے کہ اٹھتے ہی ایک دم سارا پانی پی لیں, 3 سانس تو لینے ہی ہوتے ہیں نا. اب 3 سانس لیتے ہوئے کیا کریں, دعا سے شروع کریں, پھر پانی کا گھونٹ پڑیں, پھر ایک اور دعا پڑھ لیں, پھر پانی پی لیں, پھر ایک اور پڑھ لیں, اور ایک دن استغفار کا کارڈ پڑھ لیں, ایک دن الحمدللہ کا پڑھ لیں, ایک دن تقویٰ کا پڑھ لیں. یعنی ہر روز ایک چیز. اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے فجر سے پہلے اٹھنے کی تو وہ تو قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہے کوئی مجھ سے جو مانگے تو میں اس کو دوں, ہے کوئی مجھ سے سوال کرے تو میں اسے دوں. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں. تو اس وقت اگر ہم مانگیں گے تو کیسے نہیں قبول ہوگی دعا, انشاءاللہ قبول ہوگی اور وہ چیزیں ملنے لگیں گی جو آپ کے تمنا اور ارادہ ہے. لیکن ہوتا پتہ کیا دعائیں یاد نہیں ہوتی نا زبانی, اور اگر الگ الگ یاد بھی ہے نا تو جس وہ پڑھنے لگتے تو وہ ذہن سے اتر جاتی ہے, بھلا دوسری کون سی تھی, اس سیکوینس یاد نہیں آتا. تو اس وقت یکسوئی کے وقت میں پھر اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مصروف زندگی ہوتی ہے نا, ہر کوئی اپنا اپنا ناشتہ الگ سے کر رہا ہے, جلدی میں ہے, صبح نکلنے میں ہے. تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ سامنے یہ رکھ لیں, لیکن مشکل یہ ہوگی نا کہ ہم نے ہر جگہ اپنے فون رکھے ہوئے. میں نے تو اپنے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے کہ جب تک میرے سرٹن کام ہو نہیں جائیں گے میں فون نہیں کھولوں گی. اپنے اوپر خود ہی ایک جیسے بچوں کو ڈسپلن کرتے ہیں کہ نہیں اس وقت تم نہیں کھول سکتے, تو ہمارا نفس بھی بچہ ہی ہوتا ہے. تو میں نے اپنے آپ کو کہا کہ تم نہیں کھول سکتی فون جب تک تم یہ کام نہ کر لو. اور اب اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ مختلف کاموں کے ساتھ مختلف دعائیں باندھی ہوئی ہیں. جب وہ یہ کام کرنا ہے تو اس کے ساتھ یہ پڑھنا ہے, یہ کرنا ہے تو اس کے ساتھ یہ کرنا ہے. اب الحمدللہ پھر اس طرح ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد جب ان چیزوں سے فارغ ہو جائے پھر انسان اپنے دوسری دنیا کے کاموں میں لگ جائے. مثلا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی بالکل گھر میں ٹائم نہیں, کھولنے کا, اٹھانے کا, پانی پینے کا بھی نہیں, آپ کام پہ جاتے ہیں, جاب پہ جاتے ہیں, ہو ہی نہیں سکتا, تب آپ دیکھیے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ خود ڈرائیو کرتے ہوں یا آپ کسی کے ساتھ کارپول کرتے ہوں. تو اس میں آپ کیا کریں, اگر آپ کسی کے ساتھ جاتے ہیں تو پچھلی گاڑی کی پاکٹ میں آپ رکھ سکتے ہیں, اپنے بیگ میں رکھ سکتے ہیں, چھوٹا سا تو کارڈ ہے, یا پھر اپنے ڈیش بورڈ میں یا کہیں بھی رکھ لیں. راستے میں کوئی نہ کوئی اشارہ اسٹاپ سائن تو آتا ہی ہوگا نا, تو اس وقت آپ اپنے لیے رکھ لیں کہ یہ اسٹاپ سائن جب میرے راستے میں آئے گا, یہ اشارہ بند ہوگا تو میں نے فوراً یہ دعا پڑھ لینی ہے. وہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں. کام کے دوران اگر آپ کے پاس فرصت ہے تھوڑی سی, وہاں کہیں لگا دیں. یعنی 100 جگہ ہو سکتی ہیں جہاں آپ کا اپنا فیصلہ ہے کہ آپ نے مانگنا کہاں ہے, پڑھنا کہاں ہے. اور جب آپ کے زندگی میں یہ چیز آ جائے گی تو آپ دیکھیں گے حیرت انگیز طور پر آپ کے اندر ایک سیٹسفیکشن اور ایک اطمینان اور ایک خوشی دل میں بھر جائے گی. کیونکہ خوشی انسان کو کچھ کر کے ملتی ہے, اور کچھ چیزوں کی ہم صرف تمنا کرتے رہتے ہیں کہ ہم کریں, ہمیں کرنا چاہیے. ہم مانتے بھی کہ ہمیں کرنا چاہیے لیکن ہم کر نہیں پاتے کیونکہ ہم نے پلاننگ نہیں کی ہوتی کہ کون سا کام کب کرنا ہے. اور یہ چیز میں نے نمازوں سے سیکھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر نماز کا ایک وقت مقرر کر دیا. اب جب وقت مقرر کیا تو ہمیں لازماً اس نماز کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے, اس وقت پہ حاضر ہونا ہوتا ہے. تو اسی طرح ہم باقی جو کرنے کے کام ہیں, صدقہ کرنا چاہتے ہیں آپ, کسی بیمار کی عادت کر رہے, کوئی بھی نیکی کے کاموں کی جو لسٹ آپ نے بنائی ہوئی ہے لیکن مصروف زندگی میں آپ کو وقت نہیں ملتا,
اس کو آپ خانوں میں بانٹ لیں. یہ کام سنڈے کو کرنا ہے, کچھ کام ڈیلی, کچھ کام ایک دن میں کئی دفعہ, کچھ کام ایوری ادر ڈے, کچھ کام ویکلی, کچھ کام منتھلی. ہر چیز کا ایک ٹائم لائن بنا لیں اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آسانی کے ساتھ وہ ہوتا چلا جائے گا. اور پھر جب وہ ہو جائے گا تو آپ کو ایک سیٹسفیکشن اور خوشی ہوگی کہ الحمدللہ کر لیا. ورنہ ایک گلٹ ہوتی ہے انسان کے اندر, وہ چپتی رہتی ہے اور کر ہی نہیں پاتے. تو چلیے یہ دعائیں پڑھ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم کوئی کوشچن ہوتا آپ کا اس کو دیکھ لیں گے. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں ہدایت کا, تقوی کا, پاکیزگی کا اور غنا کا, بے نیازی کا. کہ اللہ مجھے لوگوں کا محتاج نہ کر, لوگوں سے بے نیاز کر, لوگوں پہ میری توقعات نہ ہوں. کیونکہ ہماری زیادہ فرسٹریشن اسی وقت ہوتی ہیں جب ہم لوگوں سے توقع کر رہے ہوتے ہیں. اللہم آت نفسی تقواہا اللهم آت نفسي تقواها وزکها انت خیر من زکاها أنت خير من زكاها انت ولیها ومولاها. أنت وليها ومولاها. اے اللہ تو میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر اور اس کو پاک کر دے, میرے نفس کا تزکیہ کر دے. تو ہی بہترین ہے جو اس کا تزکیہ کر سکتا ہے. یعنی میرے میں تو بس نہیں کہ میں اپنا تزکیہ خود کروں, تو ہی کر سکتا ہے. تو ہی اس کا دوست, تو ہی اس کا مولا ہے. پھر اگلی دعا ہے اللہم البسنا لباس التقوی اللهم ألبسنا لباس التقوى والزمنا کلمۃ التقوی وألزمنا كلمة التقوى واجعلنا من اولی النہی واجعلنا من أولي النهى وامتنا حین ترضی وأمتنا حين ترضى وادخلنا جنۃ المأوی وأدخلنا جنة المأوى واجعلنا ممن بر واتقى وجعلنا ممن بر واتقى وصدق بالحسنى وصدق بالحسنى ونهى النفس عن الهوى ونهى النفس عن الهوى وجعلنا ممن تيسره لليسرى وجعلنا ممن تيسره لليسرى وتجنبه العسرى وتجنبه العسرى وجعلنا ممن يتذكر ممن يتذكر فتنفعه الذكرى. فتنفعه الذكرى. اللهم اجعل اللهم اجعل سعينا مشكورا سعينا مشكورا وذنبنا مغفورا وذنبنا مغفورا ولقنا ولقنا نظرة وسرورا نظرة وسرورا واكسنا واكسنا سندسا وحريرا سندسا وحريرا واجعل لنا واجعل لنا أساور من ذهب أساور من ذهب ولؤلؤ وحريرا. ولؤلؤ وحريرا. یہ بھی بہت خوبصورت دعا ہے. اس کا مطلب ہے اللہم اے اللہ البسنا لباس التقوی, ہمیں تقوی کا لباس عطا کر, والزمنا کلمۃ التقوی, اور ہمیں تقوی والی بات ہمارے لیے لازم کر دے, وجعلنا من اولی النہی, اور ہمیں عقل مند لوگوں میں شامل کر دے, وامتنا حین ترضی, اور ہمیں اس وقت موت دے جب تو ہم سے راضی ہو. کتنی خوبصورت دعا ہے. ہم اکثر فکر کرتے ہیں پتہ نہیں کیسی موت آئے گی, کب آئے گی, کس حال میں آئے گی. تو اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنا چاہیے کہ ہماری موت اس وقت آئے جب تو ہم سے راضی ہو. وَأَدْخِلْنَا جَنَّةَ الْمَأْوَى, اور تو ہمیں جنت المأویٰ میں داخل فرما. وَجَعَلْنَا مِمَّنْ بَرَّ وَاتَّقَى, اور تو ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جو نیکی اختیار کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں, تقویٰ کرتے ہیں. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, اور اچھائی کی تصدیق کرتے ہیں, اس کو سچ مانتے ہیں, اچھی باتوں کو سچ مانتے ہیں. یہ بھی بڑی توفیق کی بات ہوتی ہے کہ انسان نیکی کو جان لے اور پھر اس کو سچ مان کے اس کو پریکٹس بھی کر لے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکتے ہیں.
وجعلنا ممن تيسره لليسرى، اور تو ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن کے لیے تو آسان راستے کو آسان کرتا ہے، یعنی نیکی کے راستے کو، جنت کے راستے کو آسان کرتا ہے، جنہیں نیکی کی توفیق دیتا ہے۔ وَتُجَنِّبُهُ الْعُسْرَى، اور تو انہیں بچاتا ہے مشکل راہ سے، یعنی جہنم کے راستے سے۔ وَجَعَلْنَا مِمَّن يَتَذَكَّرُ، اور ہمیں ان میں شامل کر لے جو نصیحت پکڑتے ہیں۔ فَتَنفَعُهُ الذِّكْرَى، تو نصیحت ان کو فائدہ دیتی، یعنی جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، نصیحت لے لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، اور پھر وہ اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ اللہم اجعل سعینا مشکورا، اے اللہ ہماری کوششوں کو قبول کر لے، یعنی قابل قدر بنا دے۔ وذنبنا مغفورا، اور ہمارے گناہوں کو بخش دے، یعنی ہمارے گناہ بخش دیے گئے ہوں۔ ولقنا نظرۃ وسرورا، اور عطا کر ہمیں خوشحالی یا رونق اور سرور، خوشی۔ وکسنا سندسا وحریرا، اور ہمیں تو سندس اور ریشم پہنا۔ وجعل لنا اساور من ذہب، اور بنا ہمارے لیے سونے کے کنگن، ولؤلؤ وحریرا، اور موتی اور ریشم کے، ایسے کنگن جو سونے کے ہوں اور ان پر موتی لگے ہوئے ہوں، اور حریر بھی لباس، یعنی حریر کا لباس بھی عطا کر، سلک کا ڈریس عطا کر، یعنی جنت میں بہترین خوبصورت ترین طریقے سے رہنے والے ہوں۔ تو آپ دیکھیے کہ کتنی خوبصورت دعائیں، ہمارے تو دل سے بھی یہ دعائیں گزرتی نہیں، خیال میں نہیں آتا ایسی دعاؤں کا کہ ہم اپنے لیے مانگیں۔ تو الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے یہ راستے آسان کر دیے، خوبصورت باتیں ہمیں سکھائی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اس کو مانگیں، اور اللہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا کر دے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ جی ہاں جی ضرور کچھ۔ ہم جب دو دعائیں جس طرح سے حسب اللہ و نعم الوکیل یا حسبی اللہ و نعم الوکیل، جی دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں ہی، حسبی کا مطلب ہوتا ہے مجھے کافی، اور حسبنا ہم سب کو کافی ہو۔ مثلا کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں نا جو آپ کی پوری فیملی کے لیے ہوتے ہیں، اور کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں جو صرف آپ کی ذات سے متعلق ہوتے ہیں۔ تو جو چیز آپ کو اس وقت سوٹ کرتی ہو وہ پڑھ سکتے، ورنہ یہ کہ حسبنا بھی جب کہیں تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن کی آیت اسی طرح ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ لیکن دوسری جگہ آتا ہے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یعنی حسبی سنگولر ہے، حسبنا پلورل ہے۔ جی جی فرمائیں۔ جی جیسے آپ نے اوقات کا کہا کہ باندھ لینا چاہیے جب سے ہمیں شعور آیا، تو سورۃ کاف کو ہم کہتے ہیں نا ضرور جمعے کو پڑھنی، جی تو ضرور پڑھتے ہیں۔ اس طرح اور بھی دعائیں اگر ہم بالکل فوکس کریں تو ضرور جی ہاں توفیق دیتا ہے۔ بالکل۔ مثلاً اگر فریج کے پاس یا ڈائننگ ٹیبل کے سامنے اگر بال پہ نظر آ رہا ہو، یا آپ ڈریسنگ ٹیبل یا کہیں بھی ایسے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ ان کو بہت خوبصورتی سے اس لیے بنایا گیا کہ کہیں بھی رکھ کے آپ کو یہ نہ لگے کہ آپ کی گھر کی خوبصورتی پہ اثر پڑ گیا یا کوئی میس کریٹ ہو گیا ہے۔ جہاں بھی آپ رکھیں گے وہاں دیکھ کے بھی ایک، یعنی اگر آپ اس کو یوں دیکھیں نا اس طرح بھی کھڑا کر لیں تو بھی خوبصورت لگتا ہے رکھا ہوا۔ تو بس صرف یہ کہ وہ ریمائنڈر ہوتا ہے نا، یاد دہانی ہو۔ اور پھر جہاں جہاں آپ جاتے ہیں، مثلاً آپ اگر کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہیں یا موبائل آپ کے ہاتھ میں، تو اس کا امیج لے کے آپ اس کو بھی اپنے ڈیسک ٹاپ پہ ڈال سکتے ہیں، اپنے اسکرین پہ ڈال سکتے ہیں کہ آپ جب کھولیں اپنا تو پروفائل پکچر بھی بنا سکتے ہیں کہ اس میں آپ کو نظر آئے تو آپ کو یاد آ جائے جب دعائیں یاد ہو جائیں۔ کسی نے آج صبح نا آپ کے لیکچر پہ وہ ایک کلپ بھیجا ہوا تھا، اتفاق سے تقویٰ سے متعلق تھا اور شادیوں سے ریلیٹ کیا ہوا تھا آپ نے اس کی تقویٰ کو۔ اچھا ہم دنیاوی چیزوں کو سمجھتے ہیں شادی کی کامیابی کے راز۔ جی ہاں جزاک اللہ، آپ نے یاد کرایا۔ خطبہ نکاح جو ہے یا خطبہ حاجت جس کو کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر اہم موقع پر، نکاح اور اس کے علاوہ بھی ہر اہم موقع پر ایک خطبہ دیتے تھے، اور اس میں 3 آیتیں ہیں اس خطبے کی جن میں 4 دفعہ تقویٰ کا حکم ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شادی سے پہلے اگر ہم بہت اچھے ڈریس بنائیں گے یا بہت بڑی پارٹی کریں گے تو شادی بہت کامیاب ہوگی، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس موقع پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں ریمائنڈر دے رہے ہیں وہ یہ کہ اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو، کیونکہ اگر تم اللہ سے ڈرتے ہوگے نا تو ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھو گے، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں کرو گے، ایک دوسرے کے ساتھ نباہ کرو گے، کیونکہ اگر اللہ کا ڈرنا ہو تو انسان دوسرے کے اوپر جھوٹے الزام بھی لگا سکتا ہے،
اور دوسرے کے ساتھ دوسرے کے حق بھی مار سکتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ اگر ایک چھوٹی سی چیز کسی کے حق میں سے کم اگر انسان کرتا ہے تو وہ بھی ایک جرم ہے. کہاں یہ کہ ایک دوسرے کا مال ہڑپ کر جانا اور ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنا اور اس کا حق نہ دینا اور خواہ ستانا. تو جس بندے کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا وہی نہیں کر سکتا. تو شادی شدہ ازدواجی زندگی کی کامیابی کا راز بھی تقوی میں ہے. اسی طرح بزنس میں بھی یہی اصول ہے، باقی چیزیں بھی. جی اور کوئی؟ جیسے ہم نے ایمان کے بارے میں پڑھا ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، تو تقویٰ کا بھی یہی ہے کہ اٹ گوز اپ اینڈ ڈاؤن، اور اس پہ بھی جی ہاں ڈفرنٹ سیزنز گزرتے ہیں. اور پھر جی ہاں یہ بھی کیونکہ بیسیکلی دل میں ہوتا ہے نا تقویٰ، تو دل کی حالت بدلتی ہے جس کے ساتھ ہی پھر ہماری کنڈیشنز بدل جاتی ہیں کہ کبھی وہ چیز زیادہ ہو جاتی کبھی کم ہو جاتی. تو جب کم ہونے لگے تو پھر انسان کو اپنے آپ کو یاد دہانی کرانی چاہیے. دعا مانگنے کے علاوہ آپ دیکھیے کہ نیک عمل جو ہے وہ تقویٰ میں اضافے کا باعث بنتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو جو اللہ سے ڈرنا چاہتے ہیں نا، یہ کتاب ان کو بہت فائدہ دیتی ہے، ان کو راہ دکھا دیتی ہے. تو تقویٰ سے ہدایت ملتی ہے اور ہدایت پر ہونے سے انسان کے اندر تقویٰ میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ تو ٹو وے چیز ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.